نت نگر کی گلیوں میں خون نہتے مسلمانوں کا بہا تھا، لیکن اس فتح و نصرت کا صحرا میری انا اپنے سر باندھنے پر مصر تھی۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں 4 مسلمان شہید اور 1 لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اس خبر سے مجھے مایوسی ہوئی۔ کمشنر، کلکٹر اور ڈی آئی جی کے سرے پرغرور کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے اس سے کہیں زیادہ قتل و غارت کی ضرورت تھی۔ مجھے توقع تھی جب یہ افسران کلب آئیں گے تو میرے ساتھ آنکھیں چار کرنے سے شرمائیں گے، لیکن یہ امید غلط ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے، بلیئرڈ اور برج کھیلتے، وسکی منگوا کر پیتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہا ہا کر کے گھر روانہ ہو جاتے۔ اس دوران کمشنر نے نت نگر کی سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد نے وار فنڈ میں 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا اور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ نت نگر کے فساد کی فائل داخل دفتر ہو گئی، لیکن میں اپنی مسترد شدہ رپورٹ کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ کمشنر اور کلکٹر دونوں بڑے شائستہ، مہذب اور باوقار آدمی تھے۔ کمشنر ایک سنجیدہ تاریخ دان تھا اور کلکٹر فلسفے کا طالب علم تھا۔ کیا سچ مچ انہیں یقین تھا کہ نت نگر میں ہندو مسلم فساد کا خدشہ محض میرا واہمہ تھا، یا وہ جان بوجھ کر صورتحال کو نظر انداز کر رہے تھے؟ جیسے جیسے انگریز افسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھتا گیا، ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب ملتے گئے۔ انگریز افسر اپنی ذات میں کتنے ہی مہذب، منصف مزاج اور با اخلاق کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے ایک نصب العین تھا کہ ہر حالت میں برٹش راج برقرار رہے۔ جب نت نگر کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت برٹش حکومت طرح طرح کے خطرات میں تھی۔ مغرب میں ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پر چھا گئی تھیں۔ مشرق میں جاپان فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا برما تک آ پہنچا تھا۔ ہندوستان میں کانگریس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ان حالات میں بھاگلپور کے انگریز افسروں کو مصلحت اس میں نظر آتی تھی کہ مقامی با اثر ہندوؤں کی خوشنودی کو اہمیت دیں۔ وہ کمار اندر نارائن سنگھ کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار تھے، نہ ہی ست نارائن پانڈے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ لاتعداد ہندو گنڈوں کے لاؤ لشکر کا سرغنہ تھا۔ اگرچہ رائے بہادر بدری پرساد اور دوسرے سیٹھ صاحبان اپنے گھروں میں گاندھی کی مورتیاں سجا کر رکھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن وار فنڈ میں بڑی فیاضی سے چندہ بھی دیتے تھے، اسی لیے انگریز افسروں کی آنکھ کا تارا بنے تھے۔ ہندو اکثریت کی خوشنودی پر مسلمان اقلیت کی جان و مال اور عزت کی قربانی رموز سلطنت کا ادنا سا تقاضا تھا، جس میں ایک چھوڑ 10 نت نگر بھی تباہ کیے جا سکتے تھے۔ لیکن 1 برس کے اندر اندر جب ہوا کا رخ بدلا تو انگریزوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ جولائی 1942 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے واردھا میں ایک ریزولوشن پاس کیا، جس میں مطالبہ تھا کہ برطانیہ اقتدار ہندوستانیوں کے حوالے کر دے، ورنہ گاندھی جی کی سرکردگی میں زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ اس تحریک کو عدم تشدد کے اصولوں کی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت تمام لیڈر ڈو اور ڈائی کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ 7 اگست 1942 کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں واردھا کے ہندوستان چھوڑ دو والے ریزولوشن کی توثیق ہونا تھی۔ اس شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنے کمرے کی طرف آیا تو برآمدے میں کلکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پیریڈو کی بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک ہنسمکھ خوش اخلاق خاتون تھی، لیکن نت نگر کے سانحے کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، آج رات ایک انتہائی اہم ڈنر ہے جس میں میرا شریک ہونا لازمی ہے، اس لیے وہ خود مجھے مدعو کرنے آئی ہیں۔ میں رات کے 8 بجے کلکٹر کے ہاں پہنچا تو وہاں 2 انگریز افسر موجود تھے، ایک تو ایس پی، دوسرا ایک فوجی میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلپور آیا تھا۔ مسٹر پریڈو نے وضاحت کی، یہ ڈنر دراصل ایک ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہے جس کے ہم چاروں افراد ممبرز ہیں۔ اگر آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ہندوستان چھوڑ دو ریزولوشن کی توثیق کر دی تو کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر تمام لیڈروں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت سے لیڈر روپوش ہو جائیں گے اور عوام کو تخریبی کارروائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ اسپیشل کمیٹی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔
کلیکٹر مسٹر پریڈو نے مجھے مخاطب کر کے خاص طور پر کہا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مسٹر ٹی پی سنگھ کو ہرگز نہ دوں۔ مسٹر ٹی پی سنگھ ICS افسر تھے، مجھ سے 5 برس سینئر تھے۔ نت نگر کا چارج مجھ سے چھین کر انہی کو دیا گیا تھا۔ 8 اگست کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے ہندوستان چھوڑ دو قرارداد کی توثیق کر دی۔ گاندھی جی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کی۔ 9 اگست کی صبح کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا گیا۔ اس کے بہت سے لیڈر گرفتار ہو گئے، باقی سینکڑوں کارکن روپوش ہو گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت گردی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بھاگلپور کا ضلع اس طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہم نے دور دور بکھرے ہوئے اکا دکا انگریز خاندانوں کو جمع کر کے بھاگلپور کلب میں یکجا کیا، پھر ایک اسٹیمر جہاز خالی کرا کر گورا فوج کی نگرانی میں دریا کے بیچ میں لنگر انداز کر دیا تاکہ اگر حالات بے قابو ہو جائیں تو انگریز افسروں اور انگریز خاندانوں کو اس میں بٹھا کر کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ کانگریس کے ہجوم ایسی قیامت برپا کر رہے تھے کہ بھاگلپور کا شہر ضلع کے دوسرے حصوں سے اور ضلع صوبے سے کٹ کر الگ تھلگ رہ گیا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہو گیا۔ کلب میں محصور انگریز خاندان دال چاول پر گزارا کرنے لگے۔ 15 روز بعد پٹنہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے کلب کے گراؤنڈ میں سبزیوں اور گوشت کے تھیلے پھینکے تو انگریز مرد اور عورتیں سسک سسک کر رونے لگے۔ اس تحریک کے دوران تشدد اور تخریب کاری کے اس نوعیت کے واقعات رونما ہوئے۔ ایک پولیس کانسٹیبل کو جان سے مار کر یونین جیک میں لپیٹ کر درخت سے لٹکا دیا گیا۔ 2 چوکیداروں نے ملازمت سے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو ایک کی ناک اور دوسرے کے کان کاٹ دیے گئے۔ جگہ جگہ ریل کی پٹریاں اکھاڑ دی گئیں اور پل مسمار کر دیے گئے۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کاٹی گئیں۔ ریلوے اسٹیشنوں، ڈاک خانوں، سرکاری دفاتر، کچہریوں اور مال خانوں کو لوٹ کر آگ لگائی گئی۔ وہ لوگ عدالتوں میں گھس کر مجسٹریٹ کی کرسی پر قبضہ کر کے بیٹھتے، ریل گاڑیوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے، جگہ جگہ ہنگامی زنجیر کھینچتے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، مالیہ، آبیانہ اور ہر قسم کا ٹیکس دینے سے انکار کرتے، سرکاری سرپرستی میں چلنے والی دکانوں اور امپورٹڈ مال کی دکانوں کو لوٹ کر جلا دیتے، کاغذ کے نوٹوں کو رد کر کے چاندی کے سکے اس طرح ذخیرہ کرنا شروع کیے کہ کرنسی کا نظام معطل اور ناکارہ ہو جائے۔ رفتہ رفتہ تحریک کا زور ٹوٹا اور حکومت کا پلڑا بھاری رہا۔ اس ایجیٹیشن میں پولیس اور فوج کی فائرنگ سے سارے صوبے میں جتنے لوگ مارے گئے ان کا شمار ناممکن ہے۔ صوبہ بہار کے 8 اضلاع کے 170 دیہات سے 9,78,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ جس روز خبر آئی تھی کہ کانگریسیوں نے ایک کانسٹیبل کو مار کر اس کی لاش یونین جیک میں لپیٹ کر درخت سے لٹکائی ہے تو کمشنر، کلیکٹر، DIG اور SP نے حکم دیا کہ میں موقع واردات پر جا کر ملزموں کو گرفتار کر کے بھاگلپور لاؤں۔ میں نے دفعہ شیر خان کی سربراہی میں مسلح گھڑ سوار پولیس کا دستہ لیا اور جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماؤنٹڈ آرمڈ پولیس پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں سے بھرتی کی جاتی تھی۔ انگریز حکومت اسے ہندو اکثریت کے صوبوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس سے ایک طرف تو امن بحال رہتا تھا، دوسری طرف ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جذبہ جڑ پکڑتا تھا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے مقامی کانگریسی لیڈروں سے رابطہ کیا۔ ان میں سے ایک لیڈر سابق صدر بابو راجندر پرساد کا بیٹا تھا۔ چند ماہ بیشتر میں نے اسے 5,000 روپے کی انشورنس پالیسی لی تھی۔ میرے بلانے پر وہ اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ آ گیا۔ آتے ہی اس نے آزادی کی برکات پر تقریر کی۔ میں نے بھی غلامی کی لعنت پر حسب توفیق تبصرہ کیا۔ میری باتیں سن کر وہ اور اس کے دوست حیران ہوئے اور خوش بھی۔ میں نے انہیں چائے پلوائی۔ کانگریسی لیڈروں نے کہا، اگر ICS میں میرے جیسے لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے تو آج پولیس کے سپاہیوں کے قتل و خون کی نوبت نہ آتی۔ میں نے کہا، اگر میں پولیس کانسٹیبل کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تو میرے خیالات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ضلعی انتظامیہ مجھے عضو معطل بنا کر ایک طرف بٹھا دے گی۔ کانگریسی لیڈر اس بات پر رضامند ہو گئے کہ سپاہی کے قاتلوں کی نشاندہی میں میری مدد کریں گے۔ گاؤں واپس جا کر انہوں نے کانگریسیوں کے ایک اجتماع میں میرے ہمدردانہ اور معقول رویے کی تعریف کی
تو ایک جلوس میرے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس میں 2 ہاتھی، 8-10 گھوڑے اور کئی ڈھول بجانے والے تھے۔ 200-250 عوام بھی تھی۔ وہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ بیچ بیچ میں اسسٹنٹ کمشنر زندہ آباد کا نعرہ بھی سنائی دیتا۔ میں نے منت سماجت سے انہیں ٹالا۔ وہ نعرے لگاتے، ڈھول بجاتے خوشی خوشی لوٹ گئے۔ یہ خبر بھاگلپور پہنچی تو حکام بالا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انگریز کلکٹر مسٹر پریڈو، ایس پی مسٹر اسٹاک اور DIG مسٹر اسٹیوٹ مشین گنوں اور وائرس سے مسلح جیپ میں سوار ہو کر گاؤں پہنچے۔ ان کے ساتھ برما شیل کا آئل ٹینکر بھی تھا۔ بغیر الیک سلیک کے میرے خیمے میں داخل ہو کر میری موجودگی کو نظر انداز کر کے وہ آپس میں میٹنگ کرنے لگے۔ وہ گاؤں کو آبادی سے خالی کرا کر پٹرول چھڑک کر فصلوں سمیت آگ لگانا چاہتے تھے تاکہ آزادی مانگنے والوں کی پیٹھ پر تازیانہ عبرت لگایا جا سکے۔ جب وہ اس نامعقول منصوبے کی تفصیلات طے کر رہے تھے تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ یہ خاکسار بھی خیمے میں حاضر ہے۔ DIG نے پستول پر ہاتھ رکھ کر مجھے گالی دی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، یو سن آف بچ، خیمے سے دفع ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں اڑ گیا کہ میں اس انکوائری کا انچارج ہوں، میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ SP نے میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے بھی جواب میں زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا۔ DIG نے مجھے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالا اور لات مار کے باہر پھینک دیا۔ میں نے دفعہ دار شیر خان سے مشورہ کیا۔ دونوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا سرکاری فرائض کی ادائیگی لازمی ہے، لیکن ایک غریب گاؤں کو آگ کے شعلوں سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ میں نے ان افسروں کے نام ایک حکم نامہ لکھا کہ آپ کے عزائم حکومت، ملک اور انسانیت کے خلاف ہیں۔ مجسٹریٹ کی حیثیت سے میں آپ کو پابند کرتا ہوں کہ تا حکم ثانی خیمے کے اندر تشریف رکھیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سنگین نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ شیر خان کی ہدایت پر مسلح گھڑ سوار پولیس نے خیمے کا محاصرہ کر لیا۔ خود شیر خان رائفل کندھے پر رکھ کر اندر گیا، سیلوٹ کر کے میرا حکم نامہ میز پر رکھ کر دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے برما شیل کے پٹرول ٹینکر کو حکم دیا وہ بھاگلپور واپس چلا جائے۔ خیمے میں موجود SP نے وائرلیس سیٹ کے ذریعے کمشنر کے نام پیغام بھیجا تو فوراً ہی گورا فوج کا ایک دستہ ہمارے کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر گاؤں اور اس کے مضافات میں پھیل گئی۔ خبر کم، قیاس آرائیاں زیادہ تھیں۔ کوئی کہتا تھا انگریز افسروں نے مجھے گولی مار دی ہے۔ کسی کا خیال تھا میں نے ایک انگریز کو مار کر 2 کو حراست میں لے لیا ہے۔ گاؤں سے 800-900 افراد کا ہجوم ہمارے کیمپ کے پاس جمع ہو گیا۔ کچھ لوگ ہاتھیوں اور گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ بیل گاڑیوں اور رتھوں پر بیٹھے تھے، باقی مخلوق پاپیادہ تھی۔ یہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، انگریزوں کو بے نقد گالیاں دے رہے تھے۔ کمشنر فوجی دستے کے ساتھ بڑے تنتنے سے میرے کان کھینچنے آیا تھا، لیکن مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کلکٹر، DIG اور SP کو فوج کی حفاظت میں دیا اور مجھے باغی پولیس کے دستے کے ہمراہ بھاگلپور حاضر ہونے کی تاکید کی۔ دفعہ دار شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو نہتہ کر کے کوارٹر گارڈ کر دیا اور مجھے نااہلی، بد انتظامی، گستاخی اور پولیس کو بغاوت مسلح پر اکسانے کی چارج شیٹ ملی۔ جواب میں نے استعفیٰ لکھ دیا۔ صوبہ بہار کے انگریز گورنر نے مجھے گورنمنٹ ہاؤس پٹنہ میں ناشتے پر مدعو کیا۔ ان کی فرمائش پر میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، جسے سن کر انہوں نے میرا استعفیٰ واپس کر دیا اور بولے، شاباش، تم نے صورتحال کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا لیا، اس پر تمہیں استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں۔